بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پرنٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد پرنٹ یوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ مخصوص فارمیٹ میں آؤٹ پٹ کو اسکرین پر دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. دس اسٹیٹمنٹ از یوز ٹو ڈسپلے نمبرز اینڈ اسٹرنگ آن دا اسکرین ان اے اسپیسیفائڈ فارمیٹ. یہ ایک اسپیسیفائڈ فارمیٹ میں نمبرز اور اسٹرنگس کو اسکرین پر دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس کا سینٹیکس ہے پرنٹ یوزنگ اور اس کے بعد جو اسٹرنگ ایکسپریشن ہے وہ ہم دیں گے اور سیمی کولن لسٹ آف ایکسپریشن جتنے بھی ہوں گے وہ ہم دیں گے. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں پرنٹ یوزنگ اسٹیٹمنٹ میں. اس کو دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں اسٹرنگ فیلڈز ہوتی ہیں اور نومیرک فیلڈز ہوتی ہیں. تو اسٹرنگ فیلڈز کے ساتھ پرنٹ یوزنگ اسٹیٹمنٹ کس طرح سے ہے. دس کمانڈ از یوز ٹو ڈسپلے اسٹرنگس آن دا اسکرین ان اسپیسیفائڈ فارمیٹ. یعنی صرف اسٹرنگز اگر دکھانے ہیں تو اس کے لیے اسٹرنگ فیلڈز ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس دا فالوئنگ 3 کریکٹرز آر مے بی یوز ٹو فارمیٹ دا اسٹرنگ فیلڈ. اسٹرنگ فیلڈ کو فارمیٹ کرنے کے لیے یہ 3 کریکٹرز ہیں ہمارے پاس. یہ ایکسکلیمیشن مارک ہے, یہ \n ہے, اس کے بعد اسپیسز یوز ہوتے ہیں اور پھر یہ اینڈ سائن ہے. یہ جو پہلی ہمارے پاس سائن ہے ایکسکلیمیشن سائن اسپیسیفائز دیٹ اونلی فرسٹ کریکٹر ان دا اسٹرنگ ٹو بی پرنٹڈ. اگر یہ ہم مینشن کریں گے تو اسٹرنگ کا صرف پہلا کریکٹر پرنٹ ہوگا. نمبر 2 یہ \n اسپیسز ہے. یہ کیا کرتی ہے اسپیسیفائز دیٹ 2 + n کریکٹرز فرام دا اسٹرنگز آر ٹو بی پرنٹڈ. یہ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں لائن نمبر 10 پہ ہمارے پاس 2 اسٹرنگز ہیں ورک اور ہارڈ. ان کو ہم نے ریسپیکٹیولی اے اور بی یہ دو ہمارے پاس اسٹرنگ ویریبلز ہیں ان میں ہم نے اسٹور کروا دیا ہے. لائن نمبر یہ 30 ہمارے پاس 20 اسکپ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں پرنٹ یوزنگ کے بعد ہم نے یہ پہلے آپ دیکھیں کہ ایکسکلیمیشن مارکس دی ہے اور اس کے بعد سیمی کولن کے بعد دونوں اسٹرنگز ہم نے دے دی ہیں اور یہ دونوں جو اسٹرنگز ہیں ان میں سیمی کولن لگا ہے یعنی ان کے درمیان اسپیس نہیں ہوگی. تو یہاں پہ اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں یہ W اور H ہے. یہ کس کی وجہ سے ایکسکلیمیشن مارک کی وجہ سے ان دونوں کے صرف پہلے جو کریکٹرز ہیں وہ آئے ہیں, ورک میں سے W اور ہارڈ میں سے H. اسی طرح لائن نمبر 40 پہ پرنٹ یوزنگ میں 2 \/ ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ 2 اسٹرنگ ویریبلز دیے ہیں. تو یہاں پہ ورک اسپیس ہارڈ آیا ہے کیونکہ ان کے درمیان اسپیس ہے. اس کے بعد دیکھیں لائن نمبر 50 پہ پرنٹ یوزنگ اور اس کے بعد 2 \/ ہیں اور یہ دونوں ویریبلز ہیں اور اس کے بعد لاسٹ پہ ہم نے یہ سائن یوز کی ہے ایکسکلیمیشن سائن. تو یہ اسٹارٹ میں اس کا جو ہے یہ اسٹرنگ فیلڈ کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر لاسٹ میں ہم دیں گے تو یہ ایز اٹ از آئے گی یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ورک ہارڈ. اور تیسرے نمبر پہ جو اینڈ سائن ہے یہ اسپیسیفائی کرتی ہے ویریبل لینتھ اسٹرنگ فیلڈ. یعنی وین دا فیلڈ از اسپیسیفائڈ ود اینڈ دا اسٹرنگ از آؤٹ پٹ ایگزیکٹلی ایز ان پٹ. جس طرح جتنی یعنی کہ ہم اسٹرنگ دیں گے ایز اٹ از وہ پرنٹ ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس نومیرک فیلڈ. This command is used to display numbers on the screen in specified format. اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیش سائن ہے. یہ اسپیشل کریکٹرز میں سے ہیں. A hash sign is used to represent each digit position. یہ ہر ڈیجٹ کی پوزیشن کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل ہم آگے دیکھتے ہیں, اس سے مزید اس کی سمجھ آئے گی. A decimal point may be inserted at any position in the field. ڈیسیمل پوائنٹ کو فیلڈ میں کسی بھی پوزیشن پر انسرٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس پرنٹ یوزنگ کے بعد ہم نے ہیش سائن یوز کیے ہیں اور 2 ہیش سائن کے بعد ہم نے پوائنٹ یوز کیا ہے ڈیسیمل پوائنٹ اور پھر 2 ہیش سائن ہیں. اور اس کے بعد ہم نے نومیرک ہم نے ایک نمبر دیا ہے 0.85. جب اس کو رن کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے 0.85. اس میں یہ دیکھیں یہ اس فارمیٹ کو فالو کیا گیا ہے کہ اس میں پوائنٹ سے پہلے 2 نمبرز آنے چاہیے اور پوائنٹ کے بعد یعنی ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد بھی 2 نمبر آنے چاہیے. تو ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد تو 2 نمبرز ہیں, اس طرف 2 نمبر آنے چاہیے تھے لیکن نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے دونوں زیروز ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں زیروز اسپیسیفائی کیے جائیں کہ اس طرح سے اگر نہیں کرتے تو 0.85 بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے پرنٹ یوزنگ کے بعد اب یہاں پہ ڈیسیمل پوائنٹ کی لیفٹ میں 3 ہیش سائن ہے اور رائٹ پہ 2 ہیش سائن ہے.
تو یہ ہم نے نمبر اس کو دیا ہے 254.753. اب دیکھیں پوائنٹ کے اس طرف 3 ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور پوائنٹ کے اس طرف 2 ہیں تو یہ 75 اس کا آؤٹ پٹ آنا چاہیے، یعنی 254.75 اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ آنسر ہے 254.75 آیا ہے، کیونکہ اس کا فارمیٹ ایسا ہی تھا. اور یہاں پہ دیکھیں نیکسٹ پرنٹ یوزنگ میں ہمارے پاس دونوں طرف جو ہیں یہ ڈبل ہیش پوائنٹ ڈبل ہیش ہے، تو ہمارے پاس یہ 3 نمبرز ہم نے دیے ہیں 10.2 5.3 66.789 اور ایک 4تھ نمبر ہے 0.234. تو یہ جو پہلا 10.2 آیا ہے اس کا جو آنسر ہے یہاں پہ دیکھیں 10.20، کیونکہ دونوں طرف پوائنٹ کے دونوں طرف 2 نمبرز ہیں تو اس لیے 10.2 کو اس نے 10.20 کر دیا ہے. اسی طرح 5.3 ہے تو 5.30 کر دیا ہے، کہ کیونکہ لیفٹ پہ جو 0 ہوتی ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، وہ سگنیفیکینٹ نمبر نہیں ہوتا، تو اس لیے صرف 5.30 رائٹ کیا ہے. یہ 66.789 ہے تو 66 کا 66 آ گیا، کیونکہ پوائنٹ کے اس طرف 2 نمبرز ہیں، لیکن اس طرف کیونکہ 2 نمبرز ہمیں چاہیے تو اس لیے 78 آئے گا، اور 9 جو ہے وہ اسکپ ہو جائے گا، اور اس کو راؤنڈ آف بھی کر دیا گیا ہے کہ 9 سے 1 اس طرف یہ 79 ہو گیا. اور یہ 0.23 یہ جو 0.234 ہے یہ تھرڈ جو نمبر ہے وہ اسکپ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا جو فارمیٹ تھا اس میں پوائنٹ کے اس طرف بھی 2 نمبرز تھے اور پوائنٹ کے اس طرف بھی 2 نمبرز ہیں. تیسرے نمبر پہ پلس سائن اگر ہم اسٹرنگ کے شروع میں لگاتے ہیں تو وہ سائن کے طور پر شروع میں ہی آئے گی. اور اسی طرح اگر ہم لیفٹ پہ ایک کاما لگاتے ہیں ڈیسیمل پوائنٹ سے پہلے تو اس سے کیا ہوگا، this causes comma to be printed to the left of every third digit left of every decimal point. ڈیسیمل پوائنٹ کے لیفٹ میں جتنے بھی ڈیجٹس ہیں ہر تیسرے نمبر کے بعد جو ہے وہ کاما اپیئر ہوگا. تو یہ نمبر فیلڈ کو فارمیٹ کرنے کا طریقہ ہے. I hope this makes sense. Wassalam.